بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر میں آج دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، آج میرا آخری وقت آ گیا ہے، آج فرشتے ہمارے ارد گرد پھر رہے ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں میرے اوپر 80 دینار قرضہ ہیں، اے میرے مقدس بیٹے تجھ سے ہو سکے تو میں تجھے اپنا وکیل بناتا ہوں، میرے قرضے کو ادا کر دینا، میرے قرضے کو 80 دینار جو مجھ پر قرض ہیں اس کو میرے مرنے کے بعد ادا کر دینا۔ اگر تیرے پاس نہ ہو سکے میرے صحابہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مدد طلب کرنا اور یہ کہنا کہ عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے کے بعد 80 دینار قرضہ چھوڑ کر گیا ہے، اس کے حقوق کو ادا کر دیے جائیں۔ اتنا سننا ہوتا ہے۔ بتاؤ کون ایسا انسان ہے جو ایک بڑے منصب پر فائز ہونے کے بعد اس کے پاس بنگلے نہ ہو، ایسی کار نہ ہو، اس کے پاس لگژری گاڑیاں نہ ہو۔ ہر انسان جو دولت منصب پر فائز ہوتا ہے، کوئی حکمراں ہو یا بادشاہ ہو یا وکیل ہو، وہ کسی نہ کسی منصب پر اگر فائز ہے، اسے دولت یا وقار ملی ہے تو اس کے پاس بینک بیلنس بھی ہوتا ہے۔ لیکن عمر بن خطاب کی زندگی کو دیکھو، عمر بن خطاب کو دیکھو، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے کے بعد 80 دینار مارنے کے بعد وقت قرضہ ہیں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاری ہے، اپنے مال کو اللہ کے رسول اور ان کے چہیتوں پر خرچ کیا ہے، اپنے عزیز و اقارب کی جانوں کو دین کے راستے پر قربان کیا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی۔ ان کے ڈر کا عالم یہ تھا، ان کے خوف کا عالم یہ تھا کہ مرنے کے بعد بھی وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرے بیٹے تجھ سے ہو سکے تو حق ادا کر دینا، نہ ہو سکے تو صحابہ سے بات کرنا، میرے عزیز و اقارب سے بات کرنا۔ بالخصوص یہ کیفیت اسلام کی ہوا کرتی ہے۔ جب انسان اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اگرچہ دنیاوی مصیبتیں اس کے پاس آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بروز قیامت مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کو لیاء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، اسے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری عطا فرمائے گا۔ لیکن جو لوگ بغاوت کرتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے حقوق کو مارتے ہیں، آپ تمامی لوگوں جانتے بھی ہیں، مشاہدہ بھی کرتے ہیں، علماء سے سنتے بھی ہیں، اور حدیث پڑھنے والے حدیث بھی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تمامی حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر 2 طرح کے حقوق چھوڑے ہیں۔ ایک حقوق ایسا ہے کہ حقوق اللہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، دوسرا حقوق ایسا ہے جو حقوق العباد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ جو ہوا کرتا ہے، نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ حقوق اللہ میں شمار ہوا کرتے ہیں۔ اگر انسان کسی وجہ سے ان کو ترک کر دے، بیماریوں میں ملوث ہو کر اگر وقت پر ادا نہ کر پائے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کی نمازوں کو معاف کر دے، اس کے روزوں کو معاف کر دے۔ لیکن حقوق العباد جو ہوا کرتے ہیں، اگر ایک بالشت زمین کسی کا ہڑپا ہے، 1 روپے کسی کے تلف کیے ہیں، تو جب تک انسان اس پیسے کو واپس نہ کر دے گا، اس دولت اور مال کو واپس نہ کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو قبول نہیں کرے گا، اس کی زکاتوں کو قبول نہیں کرے گا، اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ جہنم کی کیاریوں میں سے ایک کیاری دیتا ہوا نظر آئے گا۔ بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان پر خاتمہ فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔